ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد میں کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے؟ کئی دفعہ کوئی ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے اور ہم اسے سست سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ فرق یہ ہے کہ سست وہ ہے جو کام کرنا نہیں چاہتا، اور جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے پر اس کے پاس انرجی نہیں ہے۔ ہوں۔ کئی دفعہ کوئی آئسولیٹڈ ہوتا ہے جی۔ اور ہم اسے روڈ سمجھنے لگتے ہیں، ہم اسے ایٹیٹیوڈ والا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ کر کے اپنے اندر کی دنیا میں اس قدر پریشان اور بدحال ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو فیس ہی نہیں کر پا رہا ہوتا۔ ہوں۔ کئی دفعہ کوئی اینگر کے ایشو یا کسی ایسی دماغی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر فرسٹریشن، ایجیٹیشن، اریٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بار بار اس کو اینگر کے ایپیسوڈز کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے بدتمیز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اوور تھنکر ہوتا ہے جی۔ اور ہم اسے انٹیلیجنٹ سمجھنے لگتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو اتنا زیادہ گہرائی میں جا کے بہت زیادہ سوچ رہا ہے، یہ کوئی بہت ہی غضب کا ذہین ہے جو اس کے سارے پہلوؤں پر اتنا زیادہ سوچے چلے جا رہا ہے۔ ہوں۔ تو یہ مختلف جو شکلیں ہیں جی۔ ہمارے رویوں کی، ہمارے بیہیویئرس کی، تو ہم اس میں کئی دفعہ بیماریوں کو نہیں پہچان پاتے، اور یہ ہمارے جیسے بہت سارے رویوں کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی ایک رویے کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ مسئلہ ایڈکشن کا ہوتا ہے، ہم جی۔ اسے کئی دفعہ عادت سمجھنے لگتے ہیں، ہاں۔ اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھانے سے سمجھ جائے گا، یہ ایسی اس نے عادت سی بنا لی ہے، جی۔ لیکن اس کے پیچھے جو بیماری چل رہی ہوتی ہے وہ ایڈکشن کی چل رہی ہوتی ہے۔ جی۔ یا ہم بگاڑ بھی کبھی سمجھتے ہیں، بہت بگڑا ہوا ہے، لاڈ پیار بہت ملا ہے، جی یا بہت آزادی مل گئی ہے۔ ایڈکشن کے پیچھے بہت کامن، محسن صاحب آپ نے جی آپ کا تو بہت زیادہ تجربہ ہے میرے سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوزلی جو ایڈکٹس ہیں ان کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بگڑے ہوئے ماحول کے بچے ہیں، جی یہ آزادی بہت ملی ہے، جس جی کے نتیجے میں پھر آپ یہ نشہ کرتے ہیں۔ جی